رب کریم کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کو آئی تو تم کو آسماں کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو اسی کو زندگی مانو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں ہے یاروں، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں ہے یاروں۔ السلام علیکم۔ صدر میں دیکھتا ہوں شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، اقبال کے خواب کی تعبیر، میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کے شکنجے کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں چند ماہ سال سے زیادہ جن نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا، مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہے بلکہ ہم نے اپنی جدوجہد سے ثابت کر دیا کہ ہم جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، ہم جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ صدر علی وقار، ہم ہر محاذ پر ثابت قدم ہے اور ترقی کے منازل طے کرتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہم جرأت اور بہادری میں سلطان ٹیپو حیدر بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے، ہم شاعری میں شیرازی بنے، ہم نغمہ گری میں فردوسی بنے، ہم ساز بنے تو بلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم وجد بنے، ہم رقص بنے، ہم سچل سرمست بنے، کرکٹ کے میدان میں عمران خان بنے، اسکواش میں جہانگیر خان اور جانشیر بنے، تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خان بنے، اور جب بات ملک کی حفاظت اور سالمیت کی آئی تو میجر عزیز بٹی اور میجر توفیل بنے۔ ہم نے انسانیت کی خدمت کے لیے عبدالستار عیدی سے جبر مٹاتی ہے، ظلم کو مار بگاتی ہے، ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم استاد اکرام اور میرے عظیم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اے رائے حق کے شہیدو۔ میں نے موضوع کو دیکھا تو مجھے ایک خواب کا منظر یاد آیا، جب دشمن نے ہمیں چاروں طرف چت کرنے کا عزم کیا تو ہماری بہادر فوجی نگرانی کھڑی تھی، ملک دین کی سلامتی کے لیے شہادت کا عزم لیے میدان جنگ میں کھڑی ہو گئی اور سیسا پلائی دوار ثابت ہو گئی کہ خونے دل دے کے نکھاریں گے روخے بڑھ گئے گلاب، کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ ہم رائے حق کے شہید ہیں۔ میجر عزیز بٹی کی بات کرتی ہوں جو کہتے ہیں لاؤ جمخانہ کلاب میں چائے پینے والوں کے خوابوں کو زمین بوس کرتے ہیں اور ان کے اذان چکنا چور کرتے ہیں، اور میں اے رائے حق کے شہید کی بات کرتی ہوں۔ راشن میں نہ بڑا حق کا شہید ہے، سارے کرم مار کر اپنے آپ کو رائے حق میں قربان کر دیتا ہے کہ ہاں عالم بن کر تباہ کر ڈالتی ہوں، مگر اس کے برعکس آج میرے ملک میں معیشت کے صلے مجھے دیے جا رہے ہیں، میرے خوابوں کو پش پش کیا جا رہا ہے۔ میں نے وفا کا حق ادا کرنے کی بہت ممکن کوشش کی، پھر میرے تابوت ہے پرچم کیوں چھینا جا رہا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں اے رائے حق کے شہیدو، وفا کی تصویر ہو، تمہیں وطن کی ہوائیں اسلام کہتی ہیں، اسلام کہتی ہیں۔ والسلام۔ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ دھوکے تعبیر سے نکھاریں گے ابھی، دھوکے تعبیر سے نکھاریں گے ابھی، جیسے ہمت سے نقش ابھاریں گے ابھی۔ جناب صدر، عرض پاک وطن پاکستان، یہ میرا اور آپ کا پاکستان، یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگی، یہ پاکستان سورۃ الرحمن کی تفسیر، یہ پاکستان کے لاکھوں ماں بہنوں کی دعا کی تاثیر، یہ پاکستان قائد اور اقبال کے خوابوں کی تاثیر، یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر۔ حالی جا اس کے خاک میں فردوس کی پہنائیاں، لاؤ لاؤ گل کی لب کشائیاں، فکر و خیال کی فلک پہ مائی اور شمس و قمر کی رہنائیاں، اس میں سلطان ٹیپو کا خون اور سر سید کی نگاہ کا سول ہے، یہ دھوپ چاندنی ہے، یہ پتھر بھی پھول ہے،
یہ دھوپ پہ چاندنی ہے، یہ پتھر بھی پھول ہے، کیا جانے خیر کیا میری خاک وطن میں ہے، کیا جانے خیر کیا میری خاک وطن میں ہے۔ جناب صدر، اس کے درود وار ہمیں اس لیے پیارے کہ اس کے اصولوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ حق و خون میں لتھڑی اور چوٹیاں، مسلسل کی ایک طویل دستان طریقہ، ایک دل گذاب ہے، عشق و آہ کا ایک دل جگر پا سلسلہ ہے، سینکڑوں روشن رانا چہروں کی فلد کٹی، تب کہیں جا کر دامن مہتاب میں چاندنی کے پھول کھلے تھے، اور جبین شب کی ظلمتوں میں نور پھیلا تھا، اور جبین شب کی ظلمتوں میں نور پھیلا تھا، یہ وطن کتنی قربانیاں دے کر پایا تھا۔ جناب صدر، یہ وطن کتنی قربانیاں دے کر پایا تھا۔ شکریہ۔ جو ہماری شخص سے بھی زیادہ قریب ہے، آج مجھے جس موضوع پہ لبو شاہی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم آزادی۔ یوم آزادی، اے وطن تو سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ساتھیوں، 14 اگست 1947 کو ہمارا پیارا پاکستان ملا تھا۔ ہم ہر سال اس دن کو بہت خوشی دن مناتے ہیں کیونکہ قائد اعظم محمد جناح ہمارے بانی ہیں۔ یہ وطن ہے تو ہم ہیں، وطن نہیں تو ہم نہیں، اس لیے ہمیں اس وطن کی تعمیر اور ترقی کے لیے بہت محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت موجود ہوں ہیرا پبلک اسکول حویلیہ میں۔ یہاں پر یوم آزادی کے حوالے سے ایک ترنگا رنگ تقریبات پیش کی گئی جس میں بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس حوالے سے نوید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو اس اسکول کے پرنسپل ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یوم آزادی کے حوالے سے اس اسکول میں کون سی تقریبات ہوئی ہے اور کون سے بچوں نے ڈبیٹ میں حصہ لیا اور کون سے فنکشن میں حصہ لیا۔ جی نوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ جی، پہلے تو آپ کو بہت بہت مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا، اور آج ہمارے اسکول میں ہیرا پبلک اسکول حویلیہ میں مختلف تقریبات کا جو ہے انعقاد کیا گیا۔ بچوں کے لیے کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا، ساتھ جو تھا بچوں کے لیے ہم نے تقریری مقابلہ جس کا موضوع تھا کہ جو شہداء ہیں انہیں خراج عقیدت پیش کرنا اور کیسے پیش کیا جائے، اور آج کل جو صلے ہم شہداء کو دے رہے ہیں اس حوالے سے ایک تقریب جو تھی وہ ہم نے پیش کی، ہماری پاک فوج کو سلام پیش کیا ہمارے بچوں نے، اور ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سارے کے سارے آج یونیفارم میں نہیں بلکہ پاکستان کی جھنڈیاں اور سفید کپڑوں میں ملبوس ہو کے وہ اس بات کی یہ یقین دلانے کے لیے آئے کہ کبھی بھی ہمارے ملک کو انشاءاللہ ہماری ضرورت پڑی تو ہماری جانیں بھی ہے اور ان کے نذرانے بھی حاضر ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے وطن کے لیے اپنے بچوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں، اور جو بچے ہیں ان کے اندر حب الوطنی جو ہے وہ اس طرح کے جو چھوٹے ایونٹس ہیں اور پروگرام ہیں وہ انعقاد کر کے ان کے اندر پیدا کیے جا سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ کہتے ہیں جذبہ جنون ہمت نہ جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان۔ اس وقت جن بچوں نے پاکستان کو سیلیبریٹ کیا، پاکستان کی افادیت کو بیان کیا، پاکستان کی ہمت کو صلاحیت دی اور پاک فوج کے شہداء اور پاک آرمی کو سلام پیش کیا، اس میں ملک اور قوم کے لیے بہت اہم میسج پیش کیا۔ آج پورے پاکستان میں مختلف سکولوں میں، کالجوں میں، بازاروں میں، شاہراہوں میں، گلیوں، کوچوں اور گھروں میں قومی پرچم کو بلند کیا گیا جو کہ ہماری آنے والی قوم کے لیے زندہ مثال ہے۔ جی